امریکہ میں 43 روز بعد تاریخی حکومتی شٹ ڈاؤن کیسے ختم ہوا؟ صدر ٹرمپ کی جانب سے نئی امریکی ویزا پالیسی کا اعلان، اب کن افراد کو ویزا نہیں مل سکے گا؟ ٹرمپ کا دباؤ کام کر گیا، مودی نے روس سے تیل کی خریداری کا فیصلہ معطل کر دیا۔ بھارتی کٹ پتلی سابقہ بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد 17 نومبر کو کیا تختہ دار پر لٹکنے کا فیصلہ سنیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کی تاریخ کے طویل ترین 43 روزہ حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے بدھ کو ایک ڈیل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں بند سرکاری ادارے دوبارہ کھل جائیں گے اور وفاقی ملازمین اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے دفاتر واپس آ جائیں گے۔ خبرساں برطانوی ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بل پر دستخط کر دیے، جس سے امریکہ کی تاریخ کا طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن اب ختم ہو گیا ہے۔ اس سے چند گھنٹے قبل ایوان نمائندگان نے یہ پیکج منظور کیا تھا، جس کے تحت خوراک کی امداد کی فراہمی بحال ہوگی، وفاقی ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں گی اور ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ ریپبلکن اکثریت والے ایوان نے بل 222 کے مقابلے میں 209 ووٹوں سے منظور کیا۔ صدر ٹرمپ کی حمایت نے ان کی جماعت کو متحد رکھا، حالانکہ ڈیموکریٹس نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ ڈیموکریٹس کا موقف تھا کہ اس طویل تعطل کے باوجود انہیں وفاقی ہیلتھ انشورنس سبسڈی کے لیے معاہدہ حاصل نہیں ہو سکا، اور یہ بل اس ہفتے کے آغاز میں سینٹ سے بھی منظور ہو چکا تھا۔ ٹرمپ کے دستخط کے بعد 43 دن سے گھر بیٹھے وفاقی ملازمین جمعرات سے اپنے فرائض دوبارہ سنبھال سکیں گے، تاہم حکومتی نظام اور خدمات کی مکمل بحالی میں کچھ وقت لگنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دستخط کی تقریب کے دوران کہا کہ ہمیں دوبارہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہیے، یہ ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ معاہدہ 30 جنوری تک کے لیے حکومتی فنڈنگ کو جاری رکھے گا، جبکہ وفاقی قرضہ تقریباً 38 ٹریلین ڈالر سے بڑھ کر ہر سال مزید 1.8 ٹریلین ڈالر کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ریپبلکن رکن کانگریس ڈیوڈ شیوائکرڈ نے صورتحال کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لگا جیسے وہ سین فیلڈ ڈرامے کی کسی قسط میں رہ رہے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 40 دن گزار دیے اور اب تک کہانی سمجھ نہیں آئی۔ شٹ ڈاؤن کے خاتمے سے توقع ہے کہ فضائی سروس اور غذائی امداد جیسی اہم خدمات بھی بحال ہو جائیں گی، جس سے خاص طور پر شکر گزاری، تھینکس گیونگ اور کرسمس سیزن کے موقع پر عوام کو ریلیف ملے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق اس شٹ ڈاؤن کے دوران ہر ہفتے ملک کی مجموعی جو جی ڈی پی ہے، اس میں تقریباً 0.1% کمی آئی، تاہم توقع ہے کہ آئندہ مہینوں میں زیادہ تر نقصان پورا ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ اب سینٹ میں صحت کی انشورنس سبسڈی کی توسیع کے لیے دوبارہ کوشش کریں گے، جو سال کے اختتام پر ختم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایوان نمائندگان میں بدھ کو نئے ڈیموکریٹ رکن ایڈیلیٹا گریجا لووا نے حلف اٹھایا، جنہوں نے اپنے مرحوم والد کی نشست پر ضمنی انتخاب جیتا۔ ان کے حلف کے بعد ایوان میں ایک نئی تحریک کے تحت جیفری ایپسٹین سے متعلق خفیہ ریکارڈز کے اجرا پر ووٹنگ کا راستہ بھی کھل گیا ہے۔ امریکی سیاسی ماہرین کے مطابق اگرچہ شٹ ڈاؤن کے اختتام سے وقتی استحکام آیا ہے، تاہم کوئی بھی جماعت واضح فتح حاصل نہیں کر سکی۔ ایک تازہ ریسرچ کے مطابق 50% امریکی اس تعطل کا ذمہ دار ریپبلکنز یعنی ٹرمپ کی پارٹی کو، جبکہ 47% ڈیموکریٹس کو ٹھہراتے ہیں۔ ادھر ناظرین، امریکی صدر کی جانب سے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس ویزا پالیسی کے تحت موٹاپے، ذیابیطس یعنی شوگر اور ذہنی مرض پہ مبتلا افراد کو اب امریکہ کا ویزا نہیں مل سکے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو نیا مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق امریکہ میں داخلے مستقل رہائش کے خواہش مند افراد کو بیماری کی بنیاد پر ویزا جاری نہ کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ عمر، صحت اور ممکنہ طور پر سرکاری وسائل پر انحصار کے خدشے کی بنیاد پر ویزا مسترد کیا جا سکتا ہے، جبکہ کینسر، دل کے امراض میں مبتلا افراد کو بھی امریکہ کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ پبلک چارج رول کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کو یہ خدشہ ہے کہ ایسے لوگ یہاں کر امریکی حکومت پر بوجھ بنیں گے، کیونکہ ان کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن اگر بیماری میں مبتلا افراد یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اپنی بیماری کے اخراجات خود اٹھا سکتے ہیں، تو انہیں ویزا دینے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ امریکہ میں 10 کروڑ سے زیادہ افراد موٹاپے اور 3 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ افراد ذیابیطس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکی دباؤ اور مغربی پابندیوں کے خدشات کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری تقریباً مکمل طور پر روک دی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے دسمبر کے لیے روسی خام تیل کے آرڈر نہیں دیے، جو معمول کے مطابق ہر ماہ کی 10 تاریخ تک فائنل کر دیے جاتے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت کی 5 بڑی آئل ریفائنریوں نے رواں ماہ روس سے کسی بھی نئی خریداری کا آرڈر نہیں دیا۔ سرکاری ریفائنری انڈین آئل کارپوریشن IOC نے بھی اعلان کیا کہ وہ صرف غیر پابندی یافتہ سپلائر سے ہی روسی تیل خریدیں گے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ بھارت روسی تیل خرید کر یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔
امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے واشنگٹن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ مستقبل میں روس سے تیل کی خریداری میں کمی کر دے گا اور یہ پیش رفت بھارت کی توانائی پالیسی اور عالمی تجارتی تعلقات کے لیے بڑی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کی عدالت سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا فیصلہ 17 نومبر کو سنانے جا رہی ہے۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق چیف پروسیکیوٹر تاج الاسلام نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انصاف قانون کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ ہم ایک طویل سفر کے بعد اب آخری مرحلے میں ہیں اور عدالت 17 تاریخ کو اہم فیصلہ سنائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ عدالت دانشمندی کا مظاہرہ کرے گی، انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہ فیصلہ انسانیت کے خلاف جرائم کے خاتمے کی علامت ثابت ہوگا۔ بنگلہ دیش کی خصوصی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے اعلان کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا فیصلہ 17 نومبر کو سنایا جائے گا اور انہیں اس مقدمے میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت نے حسینہ اور ان کی حکومت کے سابق وزیر داخلہ کو مفرور قرار دیتے ہوئے ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلایا۔ یہ مقدمہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، ان کی حکومت کے سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال اور اس وقت کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس IGP چودھری عبداللہ المامون کے خلاف چلایا گیا۔ عدالتی ریکارڈز کے مطابق شیخ حسینہ اور کمال کو مفرور قرار دے کر ان کی غیر حاضری میں سماعت کی گئی، جبکہ سابق پولیس چیف چودھری عبداللہ المامون نے عدالت میں پیش ہو کر جرم کا اعتراف کر لیا تھا اور اپنے دونوں سابق ساتھیوں کے کردار کی تفصیلات بھی بیان کی تھی۔ المامون نے عدالت کے سامنے اقرار کیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ سال ہونے والی طلبہ تحریک جو جولائی بغاوت کو دبانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اسی سلسلے میں حسینہ واجد اور ان کے وزیر داخلہ کے احکامات پر عمل کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جب حسینہ واجد کے خلاف فیصلے کی تاریخ مقرر کی گئی تو جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں بینچ نے مامون کو کٹہرے میں طلب کیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق 17 نومبر کو فیصلہ سناتے وقت بنگلہ دیش کی سیاسی فضا خاصی کشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ پہلے ہی ان کے خلاف مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دے چکی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔